والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنے ایمان پر جم جاتے ہیں، مضبوطی سے اڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایسے لوگوں پر نازل کرتا ہے. وہ فرشتے انہیں یہ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، غم کرو نہیں، اللہ رب العالمین تم سے ان جنات کی خوشخبری سناتا ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا. عزیز بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی میں اس کے لیے آج کے دور میں سب سے مشکل مرحلہ اگر ہے تو اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنا ہے. یہ دنیا کی خواہشات، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی لذتیں، یہ تمام انسان کو اپنی جانب بلاتی ہے کہ آؤ میری طرف آؤ، ان لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن اہل ایمان ہے کہ اتنے زیادہ مشکل مرحلے میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں اور یہ دنیا کے لہو و لعب میں پڑھ کر اپنے ایمان کو برباد نہیں کرتے، اپنے ایمان کو وہ خراب نہیں کرتے. اس کا یہ فائدہ ہے کہ ان کی زندگی سے رب العالمین نے ڈر کو ختم کر دیا. اس کا یہ فائدہ کہ ان کی زندگی سے رب العالمین نے غم کو ختم کر دیا. اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ یہ سب سے بہتر ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ، مضبوطی سے اڑ جاؤ. دنیا کی طاقتیں، دنیا کی قوتیں، یہ دنیا کے لہو و لعب تمہیں اپنے ایمان سے نہ پھرنے پائے، تمہیں اپنے ایمان میں متزلزل نہ کرنے پائے. انسان کو اس طرح ایمان والا ہونا چاہیے. صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیں، اپنی جان کی بازی لگا دی ایمان کی، اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی. ایک تاریخی واقعہ آتا ہے کہ ایک رومی بادشاہ نے مسلمان کے چند لوگوں کو پکڑ لیا، ان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ، اسلام سے پھر جاؤ تو تمہیں آزاد کر دیا جائے. ان مسلمانوں نے انکار کیا کہ ہم ایسا کرنے والے نہیں. بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں موت کی سزا دوں گا. ان لوگوں نے موت کو قبول کر لیا لیکن اپنے ایمان سے پھرنے کے لیے وہ تیار نہیں. بادشاہ نے ایک بڑے سے برتن میں تیل کو گرم کیا اور مسلمانوں کی عبرت کے لیے اپنے قیدی کو اس میں ڈال دیا. وہ قیدی چند لمحات میں مر چکا تھا. مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو اگر اب اسلام سے نہیں پھرو گے تو تمہارا سب کا یہی حشر ہونے والا. مسلمانوں کے اس سردار کو پہلے آگے بڑھائے جو قافلے کا سردار تھا کہ سب سے پہلے اسے گرم تیل میں ڈالو تاکہ ہو سکتا ہے بعد کے مسلمان اسلام سے پھر جائیں. جب تیل کے برتن کے قریب ہوئے تو آنکھوں میں آنسو آنے لگے. بادشاہ نے سمجھا کہ شاید اب یہ ایمان سے اسلام سے پھر جائے. ڈر ہے، خوف ہے، اسی لیے آنکھوں میں آنسو ہے. بلایا، بتاؤ ہوا کیا؟ ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے. تو بولے نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، مجھے تو افسوس ہے اس بات کا کہ آج میرے پاس ایک جان ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. خواہش یہ تھی کہ ایسی 100 جانیں ہوتی اور 100 مرتبہ اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دیتا. ایمان ہونا چاہیے مسلمانوں کی ایمانی قوت اور طاقت اس طرح ہونی چاہیے. اگر مصیبت پر مصیبت آئے، میری جان پر داغ نہ آنے دوں گا میں اسلام کی شان پر، اپنی ایمان کی شان پر. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ تھوڑا سا دنیاوی معاملات میں دنیا سے قدم ملانا ہے وہ سود میں چلا جاتا ہے. دنیاوی معاملات میں اسے اونچا اڑنا ہے وہ غلط کاروبار کرنے لگ جاتا ہے. دنیاوی معاملات میں اسے ترقی کرنی ہے، غلط طریقے سے مال اپنا بنا لینا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے دنیا کے چند روپیوں کے خاطر. آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ مسجد میں اگر گرمی ہو تو کئی لوگ نماز نہیں پڑھیں گے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ اگر رکعت لمبی ہو جائے تو ہم توڑیں گے، بیٹھیں گے کہ آخر میں رکوع میں جاتے وقت ملیں گے. ہمارا ایمان اتنا ہی ہے. ہمارا ایمان آج مضبوط نہیں ہے. آج ہمارے ایمان میں وہ طاقت و قوت نہیں ہے جو ہم فلسطینی بھائیوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گولیوں کی برسات ہوتی ہے،
وہاں پر ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے، ان کے جوان شہید ہوتے ہیں، ان کے بچے زخمی ہوتے ہیں، ان کی مائیں مار کھاتی ہے، ان کی بہنیں مار کھاتی ہے، لیکن پھر بھی مسجد اقصی کو وہ ویران ہونے نہیں دیتے۔ یہ ایمان، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی ہیلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، پھر بھی ہماری مسجدیں ویران نظر آتی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایمان کی جو مضبوط، ایمان پر جو مضبوط رہتے ہیں، اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قبر میں ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، تم اپنے ایمان پر دنیا میں مضبوط رہو، ثابت قدم رہو، وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین آخرت میں تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو تمہاری زبانیں متزلزل نہیں، فرشتوں کا جواب دینے والے تم بنو گے۔ ایمان کو مضبوط کریں۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ داعی اسلام کی حیثیت سے مکہ المکرمہ سے نکلے، درمیان میں کافرین نے پکڑا اور پکڑ کر انہیں مکہ المکرمہ کے لوگوں کو بیچ دیا کہ جاؤ لوگ قیدی لو، مکہ کے لوگ خبیب کو مارنا چاہتے، قتل کرنا چاہتے۔ کچھ دن قید کر کے رکھا، مقام تنعیم کے پاس لے گئے، باندھ دیا اور خبیب کے سامنے ایک آفر پیش کیا۔ دنیا کے پیچھے اتنے ایمان کو برباد کرتے ہو، خبیب کے پاس بھی آئی تھی دنیا، آفر آیا تھا، بس اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر میری جان کے بدلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو مجھے برداشت نہیں، لے لو میری جان۔ میں یہ کہنے والا نہیں، اپنے آخری لمحات میں کافر نے کہا کوئی خواہش، تو بولے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور کافرین کو مخاطب کر کے کہنے لگے نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ نماز کو اتنی لمبی کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ تم یہ کہنے لگو کہ خبیب موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کرتا ہے، مجھے موت کا ڈر ہی نہیں۔ اس کے بعد کافرین نے مارا، کافرین نے انہیں مارا، معلوم ہے خبیب کو، مکہ کی عورتیں، بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سب خبیب کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ خبیب کے جسم کے ٹکڑے ہونے والے ہیں، انہیں بہت تکلیفوں سے مارا جانا ہے، لیکن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دیکھیں۔ ان حالات میں بھی اللہ رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ مجھے نہیں معلوم کہ آج یہ کافرین میرے جسم کے کتنے ٹکڑے کرنے والے ہیں، لیکن اے اللہ مجھے تجھ سے امید ہے کہ جتنے ٹکڑے میرے جسم کے یہ کافرین کریں گے اتنے ٹکڑوں میں تو برکت کو نازل کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان کی مضبوطی ہے۔ ان لمحات میں بھی رب العالمین سے شکوہ نہیں، شکایت نہیں، رب العالمین کا شکر اور رب العالمین سے امید ہے۔ آج ہمارے اندر وہ ایمانی طاقت و قوت نہیں، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ایمان کو پختگی دینی ہوگی، ورنہ ہماری مثال عرب کی ان دیہاتوں کی طرح ہوگی جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی۔ ان عرب کے دیہاتیوں سے کہہ دو کہ تم صرف مسلمان ہو اور ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، ایمان کی مضبوطی ابھی تمہارے دلوں میں نہیں آئی ہے۔ وہی مثال آج ہماری بن رہی ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور دنیا کے ہر مشکل گھڑی میں اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، جمے رہے، پوری دنیا کی طاقت اور قوت بھی مل جائے تو وہ ہمیں ہمارے ایمان سے ہٹانا پڑے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔